فرینڈز آف کشمیر اور ٹیکسس کی مختلف تنظیموں کے زیر اہتمام امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں کشمیر میں بھارتی مظالم اور ریاست کو بھارت میں انضمام کے خود ساختہ فیصلے کے خلاف بھارتی قونصلیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ مقررین نے بھارتی اقدام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی توہین قرار دیا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بھارت کی جانب سے کشمیر کے انضمام کی کوشش اور مقبوضہ ریاست میں بھارتی مظالم کے خلاف ہیوسٹن میں بھارتی قونصلیٹ کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے مختلف بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر کی آزادی اور اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستانی نژاد امریکی شہریوں نے کشمیر کی آزادی اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے بھرپور نعرے بھی لگائے۔ مقررین نے کہا، بھارت کی جانب سے کشمیر کے انضمام کی کوشش اقوام متحدہ کی قراردادوں کی توہین ہے۔ عالمی برادری اس کا نوٹس لے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلائے۔ آج جہاں ہزاروں کی تعداد میں نہ صرف یہ کہ کشمیری بلکہ پاکستانی بلکہ وہ تمام لوگ جو انسانی حقوق کی اعلیٰ اقدار پر یقین رکھتے ہیں جمع ہوئے ہیں تاکہ گزشتہ 70 سالوں سے کشمیری قوم انڈیا کے جن مظالم کا سامنا کر رہی ہے، جو غاصبانہ قبضے کا سامنا کر رہی ہے، اس کے خلاف آواز بلند کی جائے اور انڈیا کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے لایا جائے کہ کس طرح انڈین آرٹیکل 370 اور 35A کو ریموو کر کے جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں ان سے روگردانی کر رہا ہے، ایون اپنے ملک کے آئین سے روگردانی کر رہا ہے۔ مودی جو ہے وہ گجرات کے قاتل تھے، کشمیریوں کے قاتل ہیں، اور آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ انہیں بتا سکیں کہ کشمیریوں کے جذبہ حریت کو ان کا کوئی بھی غاصبانہ ہتھ کنڈا نہیں دبا سکتا، نہیں روک سکتا، اور ہم جنگ کریں گے جب تک ہمیں اپنی آزادی کی منزل ملتی ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کشمیر میں کرفیو لگا کر عوام کو گھروں میں محصور کر دیا گیا ہے۔ 72 سال سے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کا اقوام متحدہ کی رپورٹس میں بھی اعتراف کیا گیا ہے۔ عالمی ادارے بھارت کو ظلم سے روکیں۔ مظاہرے کو فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن غزالہ حبیب سجاد برقی، اشرف عباسی ہارون مغل، میاں نذیر شیخ، شیخ صغیر خان، آفتاب نذر، طاہر خواجہ، ہائکہ خان، ارجمن حیات، انجم انور اور دیگر کمیونٹی ممبران نے آرگنائز کیا۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا، ہیوسٹن۔